جل صاحب آج ذرا ایک اور ذرا مختلف موضوع سے آپ سے بات کرتے ہیں. ایک زمانے میں ہم کاپی رائٹس کی بات کرتے تھے, پیٹنٹس کی بات کرتے تھے. ایٹ لیسٹ جو ایک سائنٹیفک انوینشنز ہیں یا ٹیکنالوجی ہے اس کی ڈیموکریٹائزیشن ہمیں نظر آتی ہے, بلکہ سیاسی ڈیموکریسی کا جو بھی اشر ہو رہا ہے دنیا بھر میں. کہا جاتا ہے کہ ترکی نے ایک ایسا ڈرون بنا لیا ہے, اور جو کہ ہمارے ساتھ بھی شاید وہ شیئر کرے, کہ جو F-35 اور اسٹیلتھ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے. تو یہ ایک کیس, آپ چونکہ ایک طویل عرصہ آپ نے اس سیکیورٹی کے دشت میں گزارا ہے, تو یہ ایک کیسا دور آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب بہت سے ملکوں میں یہ ٹیکنالوجی سرایت کر رہی ہے, وچ از گڈ پرہیپس, کہ اب کسی ایک ملک کی بالادستی نہیں رہے گی. جنرل صاحب دیکھیے قاضی صاحب, ایک تو جو چیز بڑی واضح ہے کہ جب ایک ہتھیار ایجاد ہوتا ہے تو ایجاد کرنے والے جو ہیں ہتھیار یا نیا ہتھیار بناتے ہیں, وہ پہلے اس کا توڑ خود ان کو سمجھ ہوتا ہے کیا اس کا توڑ ہوگا, اور اس کے بعد اس کے ہتھیار کا اگر کچھ عرصہ وہ ان سروس رہ جائے اس کا توڑ آ جاتا ہے اس کے سامنے. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ چونکہ لینڈسکیپ ہے بیٹل فیلڈ کا وہ بڑی تبدیل ہو رہا ہے, اس کے مختلف لیئرز میں آ گئے ہیں, تو ڈرونز نے اپنے ایک خاص مقام بنا لیا ہے اس میں. تو ڈرونز میں اتنا ایڈوانس ہو جانا کہ وہ فاسٹسٹ ایئر کرافٹ جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہیں ان کو ایک نشانہ بنانے کے قابل ہو جائیں, یہ کوئی شمبے کی بات نہیں ہے. اور ترکی ہم سے اس سلسلے میں کافی آگے ہے, ان کی ریسرچ بھی ہے, اور وہ پھر ان کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے وہ لگا سکتے ہیں. اور مجھے کوئی اس میں شمبے کی بات نظر نہیں آتی. ترکی نے اگر ڈرون بنا لیا ہے, ابھی تو خبریں آئی ہیں, اس کا کوئی باہر باقاعدہ اس طریقے سے کوئی ظاہر نہیں ہوا, لیکن اب دیکھیں کہ جب یہ ایران کے ڈرونز, ایران حالانکہ سینکشنز پہ تھا, اس کے باوجود ایران نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے تھے وہ لوگ. تو ترکی کو تو بڑا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے, ترکی کے لیے. اور یہ اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں اچھی بات اس لیے ہے کہ جو ہمارے اوپر ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے ہتھیاروں کے, جو مجد تھے ان کو آگے ایڈوانس کر کے ہمارے سامنے بیچنے کے, ہمیں اس کے ہوسٹیج بنانے کے. اب دیکھیے پاکستان F-16 سے کتنی دیر ہوسٹیج رہا, اس میں بھی اللہ خوش رکھے ترکی والوں کا, انہوں نے ہماری مدد کی تو ہم اپنے آپ کو افورڈ رکھ سکے. خیر اب تو حالات ڈفرینٹ ہے. تو یہ میرا خیال بہت اچھی بات ہے آپ کے, جو آپ آئی ایگری ود یو ٹوٹلی, کہ اس کی جو زیادہ اسپریڈ ہوگا تو زیادہ لوگ ڈریں گے, پھر میرا خیال ہے امن کے چانس بھی بڑھتے جائیں گے اس سے. بالکل. اچھا, ہمارے ساتھ ارشد ملک صاحب, تھینک یو ویری مچ. ارشد ملک صاحب, یہ ابھی آپ نے جلد صاحب کو سنا کہ یہ جو ایک کائنڈ آف دی ڈیموکریٹائزیشن آف ملٹری ٹیکنالوجی ہے, اس کو تو ہم ظاہر ہے ہم اس کو کر رہے ہیں, اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے ارشد ملک صاحب کہ اب یہ جو ڈرون بنا ہے, اور اس میں ہم بھی بہت اس میں غیر ہے, ہم تو خیر وار تھیٹر میں ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کوائٹ ریسنٹلی ہم نے شو کی ہیں. تو یہ ڈرون جو ہیں, اب یہ آئندہ کا جو وار فیئر ہے, یہ ڈرون جس طرح ہم نے رشیا کے اندر ڈیپ حملہ دیکھا یوکرین کا اور اسے سٹن کر دیا, تو آنے والے دنوں میں اب وار فیئر اگر ہوگا, جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ امن تو نظر کہیں آ نہیں رہا, تو اب ڈرونز آر گوئنگ ٹو پلے اے میجر رول ان دی جو وار فیوچر میں ہوں گی. ارشد ملک صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے صاحب بہت شکریہ. اٹس این آنر ٹو بی ود جنرل مصطفیٰ, جو بڑے قابل اور ہمارے استادوں میں. جو بات آپ نے کی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, لیکن میں ایک احترام کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ آئندہ آنے والے جو بھی کانفلکٹس ہوں گے اس پہ کسی ایک پہ انحصار نہیں کر سکتے. آج ڈرون کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ بہت ریسرچ کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو ڈرون ٹیکنالوجی کی انٹروڈکشن ہوتی ہے وہ اکنامیکل ہے, ایفیکٹو ہے, اس کی ریچ بہت زیادہ ہے, اور اس کی امپیکٹ زیادہ آنا شروع ہو گیا تھا. اب جو ٹرکش نے ڈیمونسٹریشن کیا ہے یہ ایک نئی بات ہے, لیکن میں آپ کو ایک یہ بات واضح کر دوں کہ یہ کوئی نئی بات شاید عوام یا عام لوگوں کے لیے تو ہو, بٹ جو ملٹری پلانرز ہیں, جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں, وہ جو ڈرون ٹیکنالوجی کی یوٹیلائزیشن ہے وہ آئندہ کسی کانفلکٹ میں جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ ششدر رہ جائیں گے کہ اس کے اندر بہت انوویشن آ چکی ہے. اس کے اندر نو مور کہ یہ صرف سرولنس کے لیے استعمال ہوگا, انٹیلیجنس کے لیے استعمال ہوگا, بلکہ اور نہ صرف یہ کہ یہ چھوٹے پیمانے پہ ٹارگٹس کو انگیج کرے گا. ایریل ٹارگٹ کے ساتھ ساتھ یہ پوری فضا میں اس طرح سے
اس کا پلاننگ ہوگی کہ جس طرح کے ایک بیٹل فیلڈ ایریل بیٹل فیلڈ کو آپ پلان کرتے ہیں، اسی طرح ڈرون ٹیکنالوجی کی جو امپلائمنٹ ہے اور جو مشن ہے اور جو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ خد و خال اس وقت بن چکے ہیں. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھے، جیسے جنرل صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز کا کاؤنٹر ہوتا ہے. اور ایک اور اسی میں ایک بات یاد رکھیے کہ جب آپ کسی چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو اس کی اصل اور جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ابھی تک مخفی ہوتی ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کل اس کے مقابلے میں کوئی اور ٹیکنالوجی یا ڈرون کی یوٹیلائزیشن یا ڈرون کی امپلائمنٹ آپ کے سامنے آئے اور ایک عام آدمی جو ہے، عام ناظر جو ہے یا عام جو قاری ہے، دیکھنے والا ہے، وہ حیران رہ جائے. تو اس میں بہت انوویشن آ رہی ہیں جناب، اور اس میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیٹل فیلڈ میں صرف ڈرونز کے اوپر انحصار نہیں ہوگا، بلکہ اور بھی چیزیں، اسپیس وارفیئر، انٹیلیجنس وارفیئر اور سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی آئیں گے. نہیں، یہ تو آپ نے درست فرمایا، اور میرے خیال میں اس کو ہم نے ڈسپلے بھی کیا ہے جو ہمارا ریسنٹلی ہوا ہے یہ معاملہ. تو جنرل صاحب، کمنگ بیک ٹو یو، یہ فرمائیے کہ یہ بہرحال ظاہر ہے ارشد ملک صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دن بدن اب تو ٹیکنالوجی کا ایکسپلوژن ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہر فیلڈ میں ہو رہا ہے. لیکن ابھی ہم چونکہ یہ اس کی وارفیئر کی یا ویپنری کی بات کر رہے ہیں، تو اب یہ ہمارے ہاں یہ جو ابھی ریسنٹلی ہمارے اوپر بھی ایک حملہ ہوا، آپ نے دیکھا افغانستان میں، اور وہ ایران نے سپلائی کیے تھے، تو اس میں خطرات بھی مضمر ہیں ہمارے لیے. اور پھر جنرل صاحب، ہمیں ایک اور دوبارہ سے ایک پرانی کہانی دہرائی جاتی نظر آتی ہے. سنا ہے ادھر اسامہ بن لادن صاحب کے فرزند ارجمند کو بھی دیکھا گیا ہے شاید، جو ہمارے خلاف خدا نخواستہ برسر عمل ہیں. تو اس میں ہم کیسے ڈیل کرنا چاہیے یہ جو خطرہ اب ادھر بڑھ گیا ہمارے لیے افغانستان میں؟ جنرل صاحب دیکھیے، آپ منع یعقوب کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو ایک چیز اپنی ذاتی انفارمیشن سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے بارے میں ایک اور شخصیت جو افغانستان کی ہی ہیں اور اچھی طرح سمجھتے ہیں معاملات کو، سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ان سب سے زیادہ خطرناک آدمی ہے یہ، اور یہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار جو بھی گروپس ہیں ان کے کافی اثر رسوخ ہے اس شخص کا اس پہ. بہرحال یہ تو ایک مسئلہ ہے جو پاکستان نے ڈیل کرنا ہے، اور ایک طریقے سے دوسرے طریقے سے ہم ڈیل کریں گے اس کو. ان کے پاس ڈرونز آئے کہاں سے ہیں؟ ایران نے ان کو سپلائی نہیں کی. ان کو سپلائی کرنے کے لیے باقاعدہ بھارت نے، آپ نے جب یہ دیکھا جو پچھلے دنوں تاجکستان پہ حملہ ہوا تھا ڈرونز کا، جس میں 5 چینی شہری مارے گئے تھے، یہ انڈین ڈرونز تھا جو آیا ہوا تھا اس میں. تو طالبان کو ڈرون سے مسلح کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کرنا، یہ میرے لیے کوئی اتنی اچھمبے کی بات پھر بھی میرے لیے نہیں ہوگی. مسئلہ یہ کہ اس کو ہم نے ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو ارشد صاحب مجھ سے بہت بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جب یہ فضا میں اس قسم کی چیز آتی ہے، اس کو لوکیٹ کرنا سب سے بڑا ایشو لوکیٹ کرنا والا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر لوکیٹ ہو جائے ایک دفعہ تو آپ کے پاس ری ایکشن ٹائمز کے ہتھیار بھی ہیں، آپ کے پاس اتنی سمجھ بھی ہے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو ہم اس کو انگیج کر کے اس کو ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں. اور اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے صرف ہتھیار ہی نہیں، اور دوسرے اسپیکٹرمز بھی ہیں، جیسا بھی ارشد ملک صاحب کہہ رہے تھے، بڑا صحیح کہہ رہے تھے کہ وارفیئر کے اسپیکٹرم میں الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم بھی ہیں. اس کو مطلب اگر یہ کمپیوٹر سے چل رہا ہے تو کمپیوٹر کا اپنا بھی ایک ویکنیسز ہیں. تو یہ پاکستان کے پاس یہ نو ہاؤ بھی ہے، اور پاکستان کے پاس یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور اس میں مسٹ کریڈٹ آر ایئر فورس، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے اس میں، ہماری ایئر فورس نے. اور وہ اس وقت اس حیثیت میں ہے کہ اگر یہ خطرہ پاکستان کے لیے نظر آئے گا تو اس کو ڈیل بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو ایٹ سورس جا کر بھی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے.